بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک آئین اور سچا اور سادہ مذہب اسلام ہے جس کا مطلب ہے امن اور سلامتی والی مالا ریلیجن۔ تو ان لوگوں نے جو میں لبیک کے بارے میں دو جملے کہوں گا، مختصر ویڈیو میرے بہت سارے ویڈیو آ چکے ہیں، مگر اس وقت میں لبیک کے بارے میں خصوصاً یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے اسلام، کسی کے باپ کا نبی نہیں ہے، کسی کے باپ کا یہ ملک نہیں ہے کہ جو بھی اٹھائے منہ اور کھڑے ہو جائیں اور جو ہے نا ملک کے لیے جو ہے نا تباہی کا سبب بنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو بھی چاہیے ایسے ہتھ کنڈوں کا جو ہے نا ایسے ہتھ کنڈوں کو مضبوطی سے پکڑیں، اور ایسے ہتھ کنڈوں کو ملک کی بدنامی جو بنے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے گرفتار کیا جائے، اور ایسے اداروں کو بلیک لسٹ کیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ یہ تنظیمیں اگر ایسے نہ کیا گیا تو اس ملک میں صرف دہشت گرد ہی رہیں گے، یہی والے لبیک والے، اور کوئی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی جماعت نہیں ہے، ان کے باپ کا اسلام نہیں ہے، ان کے باپ کا نبی نہیں ہے کہ ان نے ٹھیکہ اٹھایا ہے نبوت کا ٹھیکہ اٹھایا۔ جاؤ سعودی عرب میں جا کے سیکھو کہ نبوت کیا ہے، نبی جہاں آئے، قرآن جہاں اترا، وہاں جا کے سیکھو کہ نبی نے کیا فرمایا، نبی کا کیا تھا۔ تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں پر آئے، دین اسلام وہاں پر آیا، قانون وہاں بنے۔ اسلامی ایک ریاست میں جو قانون سربراہ بناتا ہے اس کا حق ہے تمہیں روکنا۔ ایک سربراہ موجود ہے، اس سربراہ کے موجودگی میں تم اپنے قانون سناتے ہو، اپنے قانون بتاتے ہو۔ یہ پی ڈی ایم ہوگی، یہ جے یو آئی ہوگی، یہ سپاہی صاحبہ تھی، یہ آگے ہیں سبز و نیلی پگڑیوں والے اور براؤن پگڑیوں والے۔ انہوں نے دین کو، اسلام کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ان کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ انہوں نے اپنی جھوٹی کتابیں جو لکھ لی ہیں اٹھا کے پھینکو۔ وہی مجھے مثال یاد آ رہی ہے کہ جب جو ہے نا ایک عالم صاحب تھے علماء سے، مولانا طارق جمیل بھی تو ہیں، عظیم الشان انسان ہیں، ان کو تو دیکھو۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو تبلیغ کی ہے دنیا میں، بے غیرت لبیک اور یہ جے یو آئی، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ آج تک کبھی تبلیغی جماعت کا کوئی فتنہ دیکھا، سنا؟ لاکھوں کو مسلمان کیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے علم کا؟ تم اس کو علم سمجھتے ہو؟ یہ شیطانی علم ہے، یہ شیطانی علم ہے، یہ داڑھی شیطانگی ہے، یہ جبے کبے شیطانیت ہے۔ یہ یہودیوں کے پاس بھی ہیں جبے، یہ ٹوپیاں یہودیوں کے پاس بھی ہیں، یہ شیعوں کے پاس بھی ہیں، یہ قادیانیوں کے پاس بھی داڑھی ہے، یہ سب کچھ ان کے پاس بھی ہے۔ جو تم آج بزرگ بن کے جو ہے نا نکلے ہوئے ہو شیطانی راہ پر، کون سے میدان جنگ پہ تم نکلے ہو؟ کون سے میدان جنگ پہ نکلے ہو؟ پہلے ہمارا ملک کس حال سے گزر رہا ہے اور پھر تم نے یہ شیطانیت شروع کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں اونچے ہتھ کنڈوں سے نمٹا جائے ان سے۔ شیخ رشید صاحب، وزراء اعظم صاحب، تمام وزراء سے میں خصوصاً ایجنسیز سے میں ہاتھ باندھ کے ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ فوری طور پر ایسی جماعتوں پر پابندیاں لگائی جائیں جو ہر آئے دن، ہر آئے مہینے، ہر آئے سال کھڑے ہو جاتے ہیں ملک کی تباہی کے لیے۔ کون سا دین کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک پڑوس اڑوس کے لیے خدمت کے لیے کہا ہے، ہاں جی، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، مدد کے لیے کہا ہے کہ قریبوں کی مدد کرو، خیال رکھو نیبر کی، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، اور اللہ کے اس راستے میں جو ہے نا مدد کرو۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ خدا کا راستہ ہے جو یہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے حیا، شرم۔ یہ جو شرم اور حیا ہے وہ اسلام میں ہے، تمہاری شکل میں نہیں ہے، مردود شکل۔
یہ شکلیں تو انگریزوں کی بھی خوبصورت ہیں، پھر ان کو کیا کہو گے آپ؟ یہ شکلیں انگریزوں کے، یہودیوں کی خوبصورت ہیں آپ لوگوں سے، یہ شکلیں سکھوں کی خوبصورت ہیں آپ لوگوں سے، تم کہتے ہو کہ ہم اسلام ہیں؟ لعنت ہے تمہارے اس کہنے پر۔ اسلام ایک عظیم الشان دین ہے جس کے تم لائق نہیں ہو، تمہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں تربیت نہیں ہے، تم اسلام کو نہیں سمجھے آج تک اسلام کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب سمجھیں اسلام کیا ہے، اپنی وزراء کی کمیٹی کو، مشینری کو سمجھائیں اسلام کیا ہے۔ ہر مولویت اور ہر گروپ جو اٹھے اس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کی مدد کرنا شروع کر دیں تو یہ دین اسلام کہیں کا نہیں رہے گا۔ اسلام اس چیز کا نام ہے اذان ایک ہو، ایک وقت پر ہو، ایک ٹائم پر ہو، عید نمازیں ایک ہوں، ایک وقت پر ہوں، ایک ٹائم پر ہوں، اور جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کے حلال کمیٹی چاند دیکھا جائے تو ایک ہی قبلہ کو مانتے ہو، ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہو اور پھر اپنے چاند دکھا رہے ہوتے ہو۔ کس نے کہا ہے؟ کون سی پرانی رسم کو نکال کے آئے ہو؟ جو اگر تمہاری، میں حکومت سے الرٹ جاری کرتا ہوں حکومت کو کہ اگر اس حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ غلیظ قومیں اس عوام پر وہ وبال اور حشر بن جائیں گی کہ یہ جیسے درندے اور جنگلی جو ہے نا چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہوتے ہیں، یہ ایسا سسٹم ہو جائے گا۔ کل کو یہ افریقہ کی طرح نائجیریا کی طرح اور جو تباہی ہو رہی ہے افریقہ میں، اور جیسے عراق اور ایران میں اور فلسطین میں، کشمیر میں، ایسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو لگام دی جائے اور پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، ان کے کارندوں کو پکڑا جائے، جو بڑے بڑے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ سب بکواس لوگ ہیں۔ سید یہ دیکھے، یہ اینکر، ان اینکروں کو سب سے پہلے پکڑا جائے نا۔ یہ پیمرا کیا کر رہا ہے؟ پیمرا کو کس نے اجازت دی ہے کہ ٹی وی پہ جو کتا آئے اس سے بٹھا کے ٹی وی پہ جو بکنا شروع کر دے؟ پیمرا کا یہی کام ہے۔ پیمرا کو قانونی شک دی جائے کہ وہ صرف لائسنس یافتہ آدمی کے بغیر، جو حکومت اور پیمرا کی طرف لائسنس یافتہ اینکر کے بغیر کوئی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس مت کرے۔ یہ کون ہیں؟ یہ بیرونی امداد کھانے والی لبیک ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ جو تمہارے گلی کوچوں میں اور تمہارے شہر کے گلی کوچوں میں، بسوں میں، یہ کراچی میں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کراچی کی بھٹو کالونی میں جائیں، ان کی پوری بستی ہے، اور لاہور میں آپ دیکھیں، حیدرآباد کی لطیف آباد میں جائیں، یہ مراسی ہیں، سید نہیں ہیں۔ اور شاہ صاحب، یہ جناب سمیع ابراہیم صاحب بلا رہا ہے اس کو، سرور کو، جو شیطانوں کا باپ ہے، سرور شاہ صاحب۔ اور شاہ کس کو کہتے ہو؟ ایک بھکاری اور فتنہ پرست آدمی کو شاہ کہتے ہو؟ شاہ کیا ہوتے ہیں؟ میں کسی شاہ کو نہیں مانتا، میں کسی سید کو نہیں مانتا، سب جھوٹ، فراڈ ہے۔ سید سردار سید المرسلین تھے، یا ان کی اولاد تھی، ان کی آل بیت تھی، اس کے بعد سید کا کوئی نشان نہیں۔ سب بکواس، جھوٹ اور بھکاری ہیں۔ ان کے گلی کوچوں میں بھیک اور بھکاری اور یہ مولویت، یہ صرف چندے پہ پل رہی ہے۔ غیر قانونی جھوٹ پر مبنی چندہ کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں بغیر ملکوں میں۔ میں ثبوت دے سکتا ہوں اس چیز کا۔ تمہاری گلی کوچوں میں مانگنے والے، تمہاری بازاروں میں مانگنے والے، تمہاری دکانوں میں مانگنے والے، یہی لوگ پھر رہے ہیں، یہی یہ لبیک والے ہیں۔ ان چندہ سسٹم کو بند کیا جائے، کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے چندہ نہ کر سکے، گرفتار کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ مسجد کے اور مدارس کے چندے کرنے والے گرفتار کریں، مدارس غیر قانونی بنانے والوں کو، مسجد بنانے والے غیر قانونی لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ حکومت اپنے ہوش کے ناخن لے، ورنہ اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔